ہم فیملی پلاننگ والوں کے منصوبوں کو نہیں مانتے. میرے جب بھی یہ بچے کی زیادہ ہونے چاہیے اس پر بیان جاتا ہے، لبرل لوگوں کی طرف سے بہت مذاق اڑائے جاتے ہیں، نیگیٹو کمنٹس ہوتے ہیں. ایک نے کل میں پڑھ رہا تھا اپنے کمنٹس، ایک نے لکھا ہاں زمین کو بھر دو بچوں سے، جگہ ختم کر دو، زمین کو بچوں سے بھر دو، جگہ ہی ختم ہو جائے. جگہ زمین پہ اتنے آرام سے ختم ہونے والی نہیں ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو، وَمَن يُهَاجِرْ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ آیت تو ہے ہجرت کے بارے میں، لیکن یہ اس کے مفہوم سے عموم ثابت ہوتا ہے. یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، زمین میں نکل کے دیکھو بہت وسعت نظر آئے گی. ابھی ہزاروں ہزاروں کلومیٹر لمبے لمبے جنگلات ہیں، صحرا ہیں، اتنی زمین. اب صرف ایک بلوچستان کی زمین ایسی ہے کہ پورا پاکستان وہاں سما جائے نا، پھر بھی بہت زیادہ حصہ خالی رہے گا اس کا. آپ کا ایک صوبہ بھی نہیں بھرا ابھی. کنویں کا مینڈک پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ جو کنویں میں رہ کے سمجھتا ہو بس یہی ہے کائنات. ان لبرل لوگوں سے کہتا ہوں ذرا نکل کے دیکھو. اصل میں دیکھتے ہیں مگر آنکھیں اندھی ہوتی ہیں. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ آنکھیں اندھی نہیں، دل اندھے ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. اتنی بڑی زمین ہے، اتنی مسقط. میں گیا عمان، بندے شاٹ ہیں، زمین ہی زمین. اتنے بڑے بڑے اربوں کے گھر، ہزار ہزار گز سے تو لازمی گھر ہیں. بادشاہ کی طرف سے ڈبل اسٹوری یا ٹرپل اسٹوری پر پابندی ہے. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے اتنی بڑی زمین کا کرنا کیا ہے؟ پھیلو نا، بھرو تو صحیح اس کو. اور 12 15 15 بچے اربوں کے پیدا ہوتے ہیں. 1000 سال سے مسقط کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، 5% یا 10% بھی نہیں بھرا ہوگا اب تک. اتنی بڑی زمین ہے. اللہ نے جب زمین کو بنایا تو اللہ کو پتا تھا پہلے سے، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے انسان سے پہلے انسان کی ضرورتوں کا سامان زمین میں پہلے پیدا کیا ہے کہ کتنی اسپیس چاہیے، کتنے بچے پیدا ہوں گے اور ان کی کتنے خوراک کے ذخیرے زمین میں دفن کرنے ہیں. عزت دار میزبان وہ ہوتا ہے جو مہمان کے آنے سے پہلے گھر میں گنجائش بھی دیکھتا ہے کہ میرے جو ہے نا وہ مہمان خانے میں 100 افراد بیٹھ بھی سکتے کہ نہیں سکتے. مہمان 200 بلا لیے اور آپ کی بیٹھک میں 5 آدمیوں کے سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ میزبان پرتانا ہے. نہیں آ رہی میرا حال بات سمجھ میں؟ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کی دنیا میں، اور بلکہ الٹا ہوتا کیا ہے، 100 آدمی آئے گے نا تو کھانا 150 کا پکوایا جاتا ہے. یہ ایک انسان جیسے میزبان جس کا ذر چھوٹا، وہ اتنی کھوپڑی استعمال کر رہا ہے. جس خدا نے اس زمین کو انسانوں کے لیے بنایا اس کو نہیں شعور کہ کتنی بڑی زمین ہونی چاہیے، اس میں کتنے خزانے دفن ہونے چاہیے. اصل میں یہ ساری دہریت اور الحاد کے پیداوار ہے یہ نظریے. جب وہ کہتے ہیں نا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے، خود بخود جو کام ہوتا ہے اس میں کبھی بھی کچھ الٹا ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں خود بخود نہیں، بنانے والے نے زمین کو بنایا، اس نے انسانوں کو بس منہما رجالا کثیر. انسان اللہ کی مخلوق پہلے ہے، آپ کی اولاد بعد میں ہے. کافر کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے میں پالوں گا. ہم کہتے ہیں تیرا بچہ ہے لیکن مخلوق اللہ کی ہے، تجھے بھی اس اللہ نے پالا، اس بچے کو بھی کون پالے گا؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو تھوڑی اپنی بیوی کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے. بچے کی ماں پیدا وہ خدا کرتا ہے جس نے بچے کو پیدا کیا، پیدا کر کے بتا دیتا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں اور اس کی ضرورتیں پوری کرنا میرا کام ہے. تو اس لیے جو لبرل لوگ ہیں نا، ان کو مولویوں کے بچوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اتنے بچے ہو گئے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، تمہارا نہیں کھائیں گے انشاءاللہ، بے فکر رہو، زمین میں تحت نہیں پڑنے دیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ جوان ہیں، جوان ہوں گے کل. اور جہاں جوانوں کا ریشو زیادہ ہوتا ہے، بوڑھوں کا ریشو بولو کم ہو. اس کا مطلب ارننگ کے ذرائع زیادہ اور کھانے والے کم. یہی چیز ملک میں اور خاندانوں میں ترقی کا ذریعہ بنتی ہے. جس گھر میں کمانے والے زیادہ ہوں، کھانے والے کم ہوں، وہ گھر خوشحال گھرانہ ہوتا ہے. جس گھر میں کمانے والے مارکیٹ سے شارٹ ہو، کھانے والے زیادہ، وہ غربت کا شکار ہوتا ہے. میں ابھی انٹرویو لوں گا، چمن جاؤں گا، میرا دوست ہے 30 بچے، صرف 3 بیویوں سے، 1 بیوی رہ جائے. اتنے لبرل بھی نہیں ہے بھائی، اتنے براڈ مائنڈیڈ بھی نہیں ہے. مینڈک کے بچے تھوڑی ہیں، 3 بیویوں سے 30 بچے. تو میں جاؤں گا. ابھی چمن جانے لگا تھا لیکن موسم بہت خراب ہو گیا تھا، اس کا انٹرویو لوں گا. ہوا کیا ہے کہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میں جامعہ رشید میں 2006 یا 7 کی بات پڑھا رہا تھا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ساتھ میں ایک طالب علم ہے، وہ لوگ 24 بہن بھائی. میں نے کہا یار جو فیملی پلاننگ والوں کے منصوبے ہم نے خود سنی نہیں تھی ان کی کہ بچے زیادہ ہوتے ہیں تو کھانے کو نہیں ملتا ہے، ایکچولی یہ ہوتا ہے، تو ٹوپی ڈرامہ چلا رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا بلا کے لاؤ.
پورا پلا پلایا دودھ آتا لال سرخ ٹماٹر. میں نے کہا یار تم تو خوراک کی زیادتی تو لگ رہی ہے, کمی تو کہیں نہیں لگ رہی ہے. میں ان کے گھر گیا, سوراب بورڈ میں رہتے تھے وہ, ان کے گھر گیا, ان کے والد صاحب سے ملا. میں نے دیکھا ٹرالی میں گھر کا راشن آ رہا ہے, ٹرالیاں کی ٹرالی آ رہی ہے, تو اللہ کھلا رہا ہے یار. تو طلبہ نے مجھے کہا یہ تو 24 ہے, ایک ہے 30 والا. وہ چمن کا تھا, اس کو بلایا تو وہ اس سے بھی بڑا قد بھی, حالانکہ 17 سال 18 سال اس کی عمر تھی, یہ ہائٹ اور یہ لمبا چوڑا. 30 بھائی بہنیں, 15 بیٹے 15 بیٹیاں, سمجھ رہے ہو. میں نے کہا یار تمہارے والد صاحب تو بہت غریب آدمی ہوں گے. انہوں نے کہا میرے والد صاحب ہی گاؤں کے سب سے امیر آدمی ہیں. اچھا, میں نے کہا اسی وجہ سے اتنی شادیاں کی اور بچے پیدا کیے. نہ کہہ رہے ہیں غریب تھے جب شادیاں کی ہیں, بچے جوان ہوتے چلے گئے, پیسہ آنا شروع ہو. 30 بچے اکٹھے نہیں پیدا ہو جاتے. اگر 30 اکٹھے ہو جائیں نا پھر تو مسئلہ ہے کہ اکٹھوں کو کہاں سے کھلائیں. جب 30واں پیدا ہوتا ہے تو پہلا نمبر والا وہ جوان ہو کے بڑا ہو کر باپ کے بازو بن چکا ہوتا ہے. وہ 10-15 باپ کے بازو بن چکے ہیں. تو اس نے کہا کہ میرے ابا کی چھوٹی سی کھوکا تھا دکان, میں جاؤں گا ابھی اس کے گھر میں انٹرویو دوں گا انشاءاللہ. ہمارا شاگرد کہہ رہا ابا کی چھوٹی سی دکان, ابا کی شادی ہوئی. وہ تو نسل روکنا جانتے نہیں ہے وہاں کے لوگ, شکر ہے وہ فیملی پلاننگ کے منصوبوں سے ڈسے ہوئے لوگ نہیں. خوشحال گھرانہ وہی ہوتا ہے جس میں افراد ہو. ہر بچہ الگ خوبصورتی لے کے آتا ہے, ہر بچے کی باتیں الگ. ہم تو اللہ کا شکر ہے اپنے بچوں کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں یار ان میں کون سا والا ایسا ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نہیں پیدا ہوتا تو اچھا تھا. سارے ہی اچھے لگ رہے ہیں یار, سارے ہی پیدا ہو کے کتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, پیار آتا ہے. اگر یہ غلط تھا پیدا ہونا تو کتنا پیار کیوں کر رہے ہو, بولے یار یہ کیا ہو, یہ تو غلط ہو گیا. غلط نہیں ہو گیا بھائی, بہت اچھا ہو گیا. تبھی تو چمٹا رہی ہے, ماں بھی چمٹا رہی ہے, باپ بھی چمٹا رہے ہیں, اس کو کھلونے دلا رہے ہیں, اس سے باتیں کر رہے ہیں, زبان نکال کے آنکھیں بڑی کر کے اس کو ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ انٹرٹینمنٹ ہے. میں کہتا ہوں جو یہ کہتا ہے نا ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں, جھوٹ بولتا ہے. میرا دعویٰ ہے بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. بچے تو خود ہی پل رہے ہوتے ہیں, وہ ماں باپ کو پالنے کا ذریعہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ. آپ کو بچے بوجھ اس لیے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ دوسروں کے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسروں کے بچے کبھی بھی اچھے نہیں لگتے, دوسروں کی لوگوں کو صرف بیوی اچھی لگتی ہے. رپورٹ آئی ہے, ہر ایک کی بات نہیں کر رہا جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ. اپنی کتنی خوبصورت ہو, مرد کے بارے میں مشہور ہے, بیوی ہمیشہ دوسرے کی چوک سے دیکھے گا. وہ گھر کی مرغی دال برابر والا حساب. اور غیرت مندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. تو بچے پالتے ہیں ماں باپ کو, ماں باپ میں محبت کا ذریعہ بنتے ہیں. ماں کو بھی پتا ہے بھائی کون ہے, دونوں یہاں کے جمع ہو رہے ہیں. شوہر کو پتا ہے میرے بچوں کی ماں ہے, چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, برداشت کرتا ہے ہر الٹی سیدھی. عورت کو پتا ہے بھائی کہاں لے کے جاؤں گی, باپ نہیں ملے گا مجھے. پھر بچوں کی مسکراہٹ, ان کی کھلکھلاہٹ, ان کی نماز کے. مسلمانوں کے بچے تو اور پیارے ہوتے ہیں, کیسے پیارے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ یوں سلام پھیرتے ہو پہلے الٹا پھیر رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا. ادھر پھر رہے, پھر ماں نماز پڑھتی ہے, بچیاں آ کے ماں کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتی ہیں آ کے. باپ نماز, ہمیں تو نماز بچوں کے ساتھ پڑھنے میں زیادہ مزہ. کبھی جماعت رہ جائے نا, میری کوشش ہوتی ہے گھر میں بچہ ساتھ کھڑا ہو, اس کی الگ ہی, اسے دیکھ کے اللہ کی محبت کی چنگاری زیادہ پیدا ہوتی ہے. یار اللہ کی کیسی نعمتیں, کیسا بنایا ہے اللہ نے. ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ بچہ درجنوں نفسیاتی بیماریوں کے علاج کا ذریعہ ہے, اسٹریس اور ڈپریشن ختم کرنے کا ذریعہ ہے بچہ. ایسا انسان کو خوشی دیتا ہے اپنا بچہ ہو. دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے کبھی ٹینک وہ نہیں کیا کرو قیاس کہ یار یہ دیکھو اتنے بچے کیا. جب آپ کے ہوں گے پھر لگے گا آپ کو یار یہی تو رونق ہے گھر کی. تو وہ 30 ماشاءاللہ, جلدی سے باپ کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں, 30. تو میں نے جب اس کو بلایا, میں نے کہا یہ تو ٹھٹرا ہوا ہوگا, اس کے حصے میں تو دھونے والے. ہاں ان کے ابا کی چھوٹا سا دھوکا تھا. بچے پیدا ہوتے گئے, جیسے جیسے جوان ہوتے گئے, باپ کے ساتھ بزنس میں, جو بیٹے تھے وہ باپ کے ساتھ بزنس, 15 لڑکے 15 لڑکیاں باپ کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹاتے گئے. اتنا بزنس پھیلا ہے کہ 30واں بچہ آنے سے پہلے پہلے کروڑپتی ہو چکے ہیں. آپ کے پاس اگر بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں تو نہ پڑھاؤ یار, ٹماٹر بکواؤ, ان سے ریڑی لگواؤ, کوئی مسئلہ نہیں. یہ ریڑی والے بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. کیوں اپنے دماغ میں سارے ڈاکٹر بنے, سارے انجینئر بنے, کچھ نہیں ہوتا. ریڑی لگائے گا, رکشا چلائے گا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. یہ تو ہمیں یہ لبرل لوگوں نے ہمارے دماغ میں خناس بھر دیا ہے کہ سارے یہیں تک پہنچیں گے, ضروری نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کا بچہ ساری زندگی ریڑی لگائے گا, آپ نسل مت روکو, لیکن دیکھو ریڑی سے ترقی کرے گا, وہ ترقی کرے گا. میں نے تو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. ایک وقت آئے گا اس کا بزنس ہوگا, تو ان کا بزنس پھیلتے پھیلتے دبئی چلا جائے. ملازمین رکھو گے نا وہ چوری کریں گے. اپنے بچے باپ کے بزنس کو چلاتے ہیں اپنا سمجھ کے, وہ محنت کرتے ہیں اسی.
کہہ رہے میرے ابا پگڑی باندھ کے گھر میں بیٹھتے اور دسترخوان لگتا ہے لمبا, 15 بیٹے اور 15 بولو مزہ ہے یا نہیں, عزت ہے. پھر پوتے نواسے الگ. یہ 2 بچوں میں تو میرا تو دل چاہتا ہے ان 2 بچوں کو بھی ایڈی سینٹر میں جمع کرا. اس تکلف کی ضرورت کیا کی آپ کو؟ یہ گھر تھوڑی ہے یار, یہ کوئی گھر تھوڑی ہے, یہ تو 4 دیواری ہے. وہ تو ہوٹل بھی 4 دیواری ہوتی ہے. گھر کا تو مطلب ہی افراد ہو, اس میں توکل کرو اللہ پہ, اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. یہودیوں کی طرح کیلکولیٹر لے کے کیلکولیشن نہیں کرتے, رات میں ایک بچہ آ گیا تو اتنا خرچہ ہے, تو دوسرا آئے گا تو ڈبل کر کے دیکھو, ضرب 2 سے ضرب دے کے اس کو 10 سے مفتی صاحب کے ساتھ 30 سے ضرب دیا تو بے ہوش ہو گئے. 30 مر گئے. یہ کیا کر دیا مفتی صاحب, مروا دیا. تو بھائی جیسے جیسے پیدا ہوں گے اپنا روزی لے لے. بیٹیوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں, کیا کروں. وہ سارے پلے پلائے لمبے تڑنگے, اتنے بیٹے ہیں تو باپ نے کچھ بیٹوں کو تبلیغ کے لیے وقف کیا, کچھ بزنس سنبھالتے ہیں, کچھ سال کی جماعتوں میں نکلتے ہیں, کچھ کو عالم بنانے کے لیے وقف کر دیا. بھائی 2-4 عالم بنے, جن میں ایک وہ تھا جس سے میں انٹرویو لے رہا تھا, وہ میرا شاگرد عالم بن گیا. 2 بچے 3 بچے ہوں گے, عالم بناؤ گے تو گھر کی روٹی دال کون چلا ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں کہ اتنے بچوں کی تربیت کیسے ہوگی, بچے خود آپس میں ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہیں. اب یہ جو بڑا بیٹا ہے, باپ تھوڑی چیز کو پال رہا ہے, بڑے چھوٹوں پہ بڑے بہن بھائیوں کی نگرانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. بڑا بھائی بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے, وہ بھی نظر رکھے ہوئے. باپ تو بیٹھا ہوا ہے, چھوٹے کا کوئی مسئلہ ہوگا 8-10 بڑے اس سے اوپر ہیں, اس سے نمٹنے کے لیے. ابے کیا کر رہا ہے تو, محلے میں بدنام کرے گا. لوگ کہتے ہیں اتنے بچے, اور پھر فرض کر لو بگڑتے ہیں, اس پیر میں 2-3 بگڑنے کے لیے, کیونکہ ایک ہوا نا بگڑ گیا تو آپ کی تو نسل برباد. اتنے میں اگر 2-4 بگڑ بھی گئے ٹینشن نہیں ہے بھائی, اتنی ٹینشن دفعہ یہاں سے بگڑ گیا تو بگڑ گیا, 10 ابھی اور بھی ہیں. بیٹیاں بھی دل بہلاتی ہیں باپ, اور کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں تو رشتے بھی زیادہ آتے ہیں بیٹیوں کے, کیونکہ میں سب کو پتا ہے کہ یار ان کے ابا نے 3 کیے ہیں یا 4 کیے ہیں, تو ہمیں بھی دوسری پر پابندی نہیں ہوگی. اس دیش کے رشتے بھی زیادہ آتے ہیں بیٹیوں. سمجھتا نہیں ہے نا باپ, پڑھے گا نہیں رات کو تو سمجھے گا کیسے بات. تو تھوڑا کشادہ ذہن کرو اپنا. یہ ہر وقت اتنی پٹوا نکال کے گھومتے رہنا, اتنے کیسے ہو گئے, بیگم کو بھی کھلا دیا, یہ ہو جائیں گے. یہ یہودیوں والی سوچ ہے, مر جاؤ گے ایسی ٹینشن میں. خوشحال گھرانہ ہو, خاندانی بیگمات بھی بھلے پھٹا در رہی ہوں, 4 بیویاں پھٹے کے ساتھ بھی اس ایک سے اچھی جو محبت کے ساتھ رہے آپ. یہ ٹیپو سلطان کے ملکوس کو میں نے تھوڑا سا چینج کیا. ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ شیر کی 100 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو ایک بیوی جو پھٹا نہ کرے وہ دوبارہ اس کو چینج کر دے. شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. 4 پھڈا کرنے والی بیویاں 1 پھڈا لیس بیوی سے بہتر ہے. یہ خواتین بہت غصہ کرتی ہے ایسی باتوں سے. وہی بات نہیں, پھٹے تو چلتے ہیں یار, گوشتاؤں کی تو لڑائی, سوکنوں کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں. نبی کے گھر میں کیا ہوا, ایسا معاملہ ہوا کہ آپ 1 مہینے کے لیے گھر سے چلے گئے. ہمارے اتنی نوعیت کے نہیں ہوتے کہ ہم 1 مہینے کے لیے مارکیٹ سے چاہ رہے. نبی تو ایک دفعہ پریشان ہوئے اور آپ نے قسم اٹھائی 1 مہینے تک گھر نہیں آؤں گا. 29 دن نبی گھر سے کھائی بڑھے, یعنی گھر سے تشریف لے گئے. تو ان کے دور میں بھی تھا. یعقوب علیہ السلام, ایک مولانا صاحب کہنے لگے بھائی یہ 2 شادیوں کی اتنی ٹینشن دیکھو. یوسف علیہ السلام کے ابا نے یوسف علیہ السلام کو, یہ ستیلے بھائی تھے نا, تو سگے بھائیوں نے آپس میں مل کے دوسری زوجہ کے بھائی کو حسد میں کنویں میں ڈال دیا. یہ ہوتا ہے 2 شادیوں کا نتیجہ. وہ میری مخالفت کر رہے تھے کہ پیغمبر کے گھر میں بھی 2 بیویاں اور ان کے بچوں کے جھگڑے ایسے کہ ایک بیوی کے بیٹوں نے, ایک ماں نے دوسری ماں کے بیٹے کو کیا کر دیا, حسد میں کنویں میں. ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں. میں نے کہا اتنی ٹینشن کے باوجود یوسف علیہ السلام کے ابا نے 2 شادیاں. بولو, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی ٹینشنوں کے ساتھ سنت ہے. ٹینشنوں کے ساتھ کیا ہے. اور میں نے کہا اگر یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب آپ کے مشورے پر عمل کر لیتے اور اس چکر میں دوسری نہ کرتے کہ ٹینشنیں ہوتی ہیں, تو ان کو یوسف نہ ملتی. سمجھتا نہیں ہے نا باپ, ان کو یوسف جیسی اولاد نہ ملتی. اس کے فائدے اس کے سائیڈ افیکٹ سے زیادہ. ہر وہ چیز جس میں فائدے زیادہ ہوتے ہیں سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے. کورونا کے ٹیکا ٹھوکتے ہیں ڈاکٹر, 3 دن بخار رہتا ہے, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی اس سے اس بخار سے بچ گئے جو موت کے منہ میں لے جاتا. تو وہ آیت رہ گئی ہے, کیا کریں. جمعے کا بیان تو ایسے ہی افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اس پر ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ روشنی ڈالیں گے. وقت پورا ہو چکا ہے. اللہ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
دیکھیں دنیا میں دو نظریات ہیں، ایک مذہب کو ماننے والے اور ایک مذہب کو نہیں ماننے والے۔ گورا جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہے، وہ مذہب کو نہیں مانتا، لہذا اس کا ایک خاص لائف اسٹائل ہے، وہ اسی لائف اسٹائل کو فالو کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ آواز سب کو صاف آ رہی ہے بالکل؟ جو مذہب پہ چلنے والے ہیں، علماء ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ بھی کنفیوز نہیں ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ ان کی بھی ایک منزل ہے، کبھی برائی ہو جائے تو توبہ کی کوشش کرتے ہیں کہ غلط ہو گیا، اس کو صحیح کرنا ہے۔ یہ جو بیچ کے لوگ ہیں نا، جو زیادہ تر دنیا میں وہی ہیں، یہ کنفیوز ہیں، یہ کرنا ہے کیا، اور اس کنفیوژن کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بس جا کہاں رہی ہے، تو کبھی تو آپ کو خوشی ہوگی کہ شاید اچھی جگہ جا رہی ہو، کچھ دیر میں آپ پہ غم کے اثرات ہوں گے، یار پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ تو اس قسمہ پرسی کی حالت کو قرآن نے یعمہون سے تعبیر کیا ہے کہ جو لوگ مذہب کو مکمل فالو نہیں کرتے، یعمہون، وہ وادیوں میں حیران سرگردان گھومتے ہیں، بھٹکتے ہیں۔ تو آج کے انسانوں میں میجورٹی کی زندگی وہ بھٹکنے والی زندگی ہے، بھٹک رہے ہیں۔ مجھے آپ ایک بات بتاؤ کہ کسی کام کی پلاننگ کام کرنے کے بعد کی جاتی ہے یا کام کرنے سے پہلے کی جاتی ہے؟ پہلے کی جاتی ہے نا۔ مثال کے طور پر آپ نے ناظم آباد میں، نیا ناظم آباد میں، ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا مجھے، یہاں کے بڑا اچھا بنا ہوا ہے، پہاڑے وہاڑے بڑے پیارے لگ رہے ہیں۔ نیا ناظم آباد میں آپ نے پلاٹ خریدا کہ میں گھر بناؤں گا، بغیر نقشے کے آپ نے اس میں گھر تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ بنانے کا مقصد ہے اس میں بیوی بچے رہیں گے، یہی شریف لوگوں کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ اب مزدوروں کو بلا کے آپ نے کہا یہاں دیوار کھڑی کر دو، یہ کھانچا ایسا بنا دو، اور مقصد ہے بیگم کو خوش کرنا کہ میں اسے اچھا گھر بنا کے دوں گا، میری وائف خوش ہو جائے گی، بھائی آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا، میرے مطلب کا گھر بنا دیا آپ نے۔ اس کی بنیادیں آپ نے ڈال دی، سریا ڈال دیا، اب دیواریں کھڑی ہونا باقی ہیں۔ بنیاد مضبوط ہو گئی، بیگم صاحبہ کو آپ نے وزٹ کرایا، بیگم کو آپ نے بتایا یہ گھر ہے، اس نے کہا یہ کیا بن رہا ہے، آپ نے کہا یہ کچن ہے، اس نے کہا کچن تو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے، کچن کہاں ہونا چاہیے، کچن تو وہاں ہونا چاہیے۔